قال اللہ تعالیٰ فی سورہ البقرہ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کیا کرو۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے آج کے اس پورا شوب دور میں ہر شخص جلد مشتعل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ ہمارے دین میں زبان کی سختی انتہائی برا وصف ہے۔ لوگ بد زبان سے دور دور رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بد زبانی کے خوف سے لوگ اسے ملنے سے کترانے لگے۔ اسی طرح کسی کو فاسق کہنا، فاجر کہنا یا کافر کہنا، اس کی بھی دین میں اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو فاسق یا کافر نہ کہے، کیونکہ اگر وہ فاسق نہ ہو، کافر نہ ہو، تو یہ تہمت خود تہمت لگانے والے پر پلٹ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جو طعن و تشنیع نہیں کرتا، نہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور نہ ہی بد زبانی اور فحش کلامی کرتا ہے۔ قنبر بن حمدان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ آپ صرف خادم ہی نہیں تھے بلکہ ایک امانت دار اور مخلص ساتھی بھی تھے۔ کسی نے قنبر کو گالیاں دیں، معاملہ برداشت سے باہر ہونے لگا تو وہ بھی اسے گالیاں دینے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور فرمایا، اے قنبر ذرا ٹھہر جاؤ، اپنے گالی دینے کو اسی ذلت کی حالت میں رہنے دو جس سے تم اپنے رب رحمان کو خوش کرو گے اور شیطان کو ناراض کرو گے اور اپنے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑ کر کونپل میں تبدیل کرتا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، کوئی مومن اپنے رب کو اتنا خوش نہیں کرتا جتنا ایک حلیم شخص خوش کرتا ہے۔ فرمایا کہ خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز شیطان کو ناراض کرنے والی نہیں، اور احمق کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی اور دوسری سزا نہیں۔ ایک بار کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مزاج کے مطابق زبان کو مروڑ کر لچک دے کر سلام کرنے کے بجائے کہا، السلام علیکم، یعنی تم کو موت آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کے پیچھے سن رہی تھیں۔ یہ زبان درازی سنی تو کہا، علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، یعنی تم کو موت آئے، اللہ تم پر لعنت بھیجے اور تم اللہ کے غضب کا شکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو۔ ایک اور حدیث میں بد زبانی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ منافق وہ ہے جو غصے میں آئے تو گالم گلوچ یا بد زبانی کرنے لگ جائے۔ ایک بار ہوا ایک شخص کی چادر کو ادھر ادھر اڑانے لگی۔ اس شخص نے تنگ آ کر ہوا پر لعنت بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ہوا پر لعنت نہ بھیجو، وہ تو صرف اللہ کی فرما بردار ہے۔ اسلام میں گالی گلوچ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کسی کو مغلظات سنائے جائے، بلکہ ہر وہ بات جس سے کسی کی توہین ہو، دل آزاری ہو، بے عزتی ہو، وہ سب گالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ نیک اور بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اسلام مسلمانوں کو کس قدر خوبصورت اخلاق سے آراستہ کرتا ہے، ان کے کردار کو بد اخلاقیوں کے داغ دھبوں سے دور کرتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامران ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں بہترین اخلاق سے آراستہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
صلو